سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ پچھلے ہفتے کچھ تو تمہیدی باتیں عرض کی گئی تھیں قرآن مجید کی ترتیب کے ضمن میں، کچھ وہ مشترک امور کہ جو ان 10 صورتوں کے مابین ایک قدر مشترک کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کی پہلی کڑی ہے سورۃ الحدید جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور جس سلسلے کی آخری کڑی سورہ تحریم ہے، 28ویں پارے کی آخری سورہ مبارکہ۔ اس کے بعد ہم نے سورہ حدید کا مطالعہ شروع کیا۔ ارادہ تھا 2 آیات کا مطالعہ مکمل کر لینے کا، لیکن دوسری آیت کا بھی آخری ٹکڑا رہ گیا تھا۔ 1-2 باتیں تمہیدی نوعیت کی جو رہ گئی تھیں وہ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کو نوٹ کرا دوں کہ اگرچہ سورہ واقعہ اور سورۃ الرحمن ان کے مابین جوڑے ہونے کی نسبت اظہر من الشمس ہے، اس پر تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے ان 2 صورتوں کے درس کے دوران۔ سورہ حدید کا بھی جوڑا مثنیٰ اگر بنتا ہے ان صورتوں میں تو سورہ مجادلہ ہے جو اس کے فوراً بعد آ رہی ہے۔ البتہ یہ جو چھٹا گروپ ہے قرآن حکیم کی صورتوں کا، جس کی مکی صورتوں کی آخری صورت سورۃ الواقعہ ہے اور مدنی صورتوں میں پہلی صورت سورہ حدید ہے، ان کے مابین ایک نقطہ اتصال جو ہے ظاہری اور لفظی اعتبار سے، اس پر اگر توجہ کر لی جائے تو وہ ایک دلچسپی کی بات ہے کہ سورہ واقعہ ختم ہوئی ہے ایک فعل امر پر، فسبح باسم ربک العظیم، بس تسبیح کرو اپنے عظمت والے رب کے نام کے ساتھ۔ یہاں حکم ہو رہا ہے تسبیح کا، اور سورہ حدید شروع ہوئی ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ تو یہ ایک لفظی تعلق ہے سابقہ سورہ مبارکہ کے آخری الفاظ اور اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی الفاظ میں۔ اس طرح کے مثالیں قرآن مجید میں اور بھی ہیں۔ چنانچہ سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل، اس کی آخری آیت ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، کہو کہ کل حمد اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر اگلی سورت جو ہے سورہ کہف شروع ہوتی ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کل حمد ہے، کل ثنا اور شکر اور سپاس ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم فرقان نازل فرمایا
اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی ایچ پیچ نہیں ہے، کتاب مبین ہے، فی عربی مبین نازل ہوا ہے۔ تو وہاں بھی وہ آخری آیت اور پہلی آیت کے مابین ایک ربط ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی یہ ربط ہے کہ جس پر اگر توجہ رہے تو ایک کم سے کم یہ کہ ایک دلچسپی کا معاملہ ضرور ہے، اور ایک ذہنی قرب اور مناسبت قرآن مجید کی ان چیزوں کے ذریعے بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے العزیز اور الحکیم، یہ جوڑا جو ہے یہ بہت اہم ہے، اور ان میں بڑا معنوی ربط ہے اور ارتباط ہے۔ العزیز زبردست، غالب، فعال لما یشاء، جو چاہے کر گزرنے والا، فعال لما یرید، جس کا اختیار مطلق ہو، کوئی لیمیٹیشنز نہ ہو۔ اب اس کو بیلنس کرتا ہے اللہ کا دوسرا نام نامی، اسم گرامی الحکیم، جہاں اس کا اختیار مطلق ہے وہاں اس کی حکمت بھی کامل ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب سامنے آتی، تفسیر میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ العزیز یا عزیز نکرہ کی صورت میں کل 99 مرتبہ قرآن میں آیا، 88 مرتبہ اللہ کے لیے، 11 مرتبہ اور مختلف معاملات میں۔ ان 88 میں سے 48 جگہوں پر العزیز کے ساتھ الحکیم ملے گا، یا اگر نکرہ ہے تو عزیز الحکیم، دونوں صفات جو ہیں وہ نکرہ کی شکل میں آ جائیں گی۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ ان میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ یہ باتیں تو میں عرض کر چکا ہوں، آج جو مزید توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان صورتوں میں نے عرض کیا تھا کہ 10 میں سے 5 کا ایک خصوصی مقام ہے جو مسبحات ہیں، جن کا آغاز ہوتا ہے تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے، سبح للہ یا یسبح للہ۔ ان مسبحات کی خصوصی مناسبت ہے ان دو اسماء سے، چنانچہ ان میں سے 4 تو شروع ہوتی ہیں کہ جن میں پہلی آیت جو ہے اس کے اندر یہ جوڑا موجود ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، یہ سورہ حدید ہم پڑھ رہے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، یہ سورہ حشر ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، یہ سورۃ الصف ہے۔ سورہ جمعہ میں یہ ہے کہ 4 اسماء آئے ہیں، لیکن ان میں بھی آخری 2 یہی ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، لیکن العزیز الحکیم یہاں بھی موجود ہے۔ آخری جو ہے مسبحات میں سے سورہ تغابن ہے، اس کے مطلع میں یعنی پہلی آیت میں یہ 2 اسماء نہیں ہیں، لیکن آخری آیت اختتام جو ہوتا ہے وہ اسی پر ہوتا ہے، عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ پھر یہ کہ اگر کوئی اس میں کمی رہ گئی تو اس کی تلافی اس طرح ہوئی ہے کہ سورہ حشر کا تو خاص طور پر معاملہ یہ ہے کہ اس کا اختتام بھی اسی پر ہو رہا ہے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ تو یہ بھی ایک قابل توجہ بات ہے کہ ان 2 اسماء کا ایک تو یہ کہ باہمی بہت ربط ہے، بہت مناسبت ہے ان کے مابین، اور دوسرے یہ کہ ان صورتوں کا خصوصی ایک ربط و تعلق ان اسماء کے ساتھ ہے۔ اب آج چلیے دوسری آیت کا جو آخری ٹکڑا تھا، یا ہے کہنا چاہیے، ہمارے درس میں چونکہ رہ گیا تھا اس لیے وہ ماضی کا صیغہ میری زبان سے نکل گیا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تیسری آیت کا اختتام ہوتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ میں چند باتیں ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں آج تمہیداً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں کہہ چکا ہوں کہ میرے محدود مطالعے کی حد تک ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں یہ مقام جو ہے 6 آیات سورہ حدید کی ابتدائی، جامع ترین مقام بھی ہے، بلند ترین مقام بھی ہے، اعلیٰ ترین علمی سطح پر یہاں گفتگو ہوئی ہے۔ بڑی بڑی بحثوں کے گویا کے خلاصے اور لب لباب ہیں کہ جو ان 6 آیات میں آ گئے ہیں۔ اس میں بھی ایک بات نوٹ کر لیجئے اضافی
کہ جب ہم اسماء اور صفات کا لفظ استعمال کرتے ہیں، آج ذرا گفتگو اس پر ہوگی، تو ذات و صفات کے اعتبار سے یہ مقام اور اسماء باری تعالیٰ کے اعتبار سے جو مسبحات میں سے نمبر 2 صورت آئے گی سورۃ الحشر، اس کی آخری 3 آیات قرآن مجید کا نقطہ عروج ہے۔ 16 اسماء 3 آیات میں آئے ہیں۔ ان میں سے ایک آیت وہ بھی ہے کہ جس میں تسلسل کے ساتھ 8 اسماء آئے ہیں۔ ویسے تو یہ کہ نواں اسم اعظم کہیں یا جو بھی اسے کہیں، اسم ذات کہیں، اللہ وہ بھی اس میں ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اسماء باری تعالیٰ کے ضمن میں یہ کلائمیکس ہے، نقطہ عروج ہے۔ صرف یہ کہ 3 آیات اور ہیں قرآن مجید میں جن میں 4 اسماء آ گئے ایک آیت میں۔ ان میں سے ایک آیت تو وہی ہے آیت نمبر 3 کے جو اب ہم پڑھیں گے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ ایک سورہ جمعہ کی پہلی آیت ابھی میں آپ کو سنا چکا ہوں، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اور ایک اسی گلدستے میں ہے سورہ حشر کے گلدستے میں، هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ یہ بھی 4 اسماء جو جمع ہوئی۔ باقی یہ کہ اس سے زائد کا تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں سوائے اس ایک آیت کے جس میں نے عرض کیا کہ تسلسل کے ساتھ 8، ورنہ یہ کہ پوری آیت میں گنیں گے تو 9 اللہ تعالیٰ کے اسماء موجود ہیں۔ تو اسماء کے اعتبار سے وہ مقام قرآن مجید کا نقطہ عروج ہے، کلائمیکس ہے، ذروۃ السنام ہے، اور ذات و صفات باری تعالیٰ کی بحث میں یہ مقام ہے جو اہم ترین ہے۔ اب جو تمہیدی باتیں مجھے مزید کچھ عرض کرنی ہے اس بحث میں، پہلی بات یہ جان لیجئے کہ ذات و صفات باری تعالیٰ کا معاملہ مشکل ترین ہے، اور انسانی عقل، انسانی منطق اور انسانی زبان، یہ سب جو ہے ان کے اس موضوع کے اعتبار سے اتنے تنگ دامن ہیں کہ ان تینوں کے ذریعے سے ان کا کوئی تصور یا ان کا کوئی بیان کما حقہ ممکن ہی نہیں۔ اس بات کو اچھی طرح جان لیجئے کہ ہماری زبان ہے اردو جو ہم بول رہے ہیں، عبرانی زبان انسانوں کی زبان تھی، عربی زبان بھی انسانوں کی زبان تھی ہے۔ زبانیں بنتی ہیں استعمال سے، تسلسل سے، اور یہ ساری چیزیں مبنی ہیں ہمارے مشاہدات پر۔ ہم کچھ دیکھتے ہیں، کچھ تصورات قائم کرتے ہیں، مشاہدات سے یا اور حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں ان سے ہم کچھ ضرب تقسیم اپنی جو فیکلٹی آف ریزننگ ہے، استدلالی قوت ہے، اس سے کچھ ضرب تقسیم کرتے ہیں، تو پھر ہمارے کچھ تصورات وجود میں آتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ہمارے مشاہدات جو ہیں محدود، پھر یہ کہ ہماری عقل محدود، ان کا حاصل ضرب جو ہوگا ہمارے تصورات وہ محدود، اسی پر ہماری منطق کی ساری بنیاد ہے۔ نطق، منطق، اس گویائی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یہ تمام چیزیں اتنی محدود ہیں کہ ان کے ذریعے سے ذات و صفات باری تعالیٰ کا کوئی ایک پہلو بھی کما حقہ بیان کرنا ممکن نہیں۔ لیکن مجبوری ہے کہ اس کے بغیر گزارا بھی نہیں، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر، چلے تو کیسے چلے؟ لہذا اس عقدے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ ذات و صفات باری تعالیٰ کی بحث میں قدم قدم پر منطق بھی لڑکھڑاتی ہے۔ ہم ایک طرف جاتے ہیں تو ایک حد نظر آتی ہے، دوسری طرف جاتے ہیں دوسری حد نظر آتی ہے۔ بعض جگہوں پر تو بالکل ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے تلوار کی دھار پر انسان کو چلنا پڑ رہا ہے کہ ذرا ادھر ہو جائیں تو کفر اور زندقہ ہے، ذرا ادھر چلے جائیں تو الحاد ہے، کفر ہے، اور بہت مشکل ہوتا ہے اس تلوار کی دھار پر چلنا۔ ہوشدار کے رہ بردم تیغست قدم را، ہوشیار ہو جاؤ کہ اس وقت تمہارا قدم تلوار کی دھار پر ہے، ذرا سی بے احتیاطی ہوئی تو جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن میں ذرا سی بے احتیاطی کفر، الحاد، زندقہ، گمراہی، ضلالت کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ لہذا بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ پہلے ہی سے انسان اپنے عجز کا اعتراف کر لے
چونکہ اس موضوع کی مشکل ترین آیت وہ ہے جو آج ہمارے درس میں آ رہی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ لہذا میں نے تمہیداً یہ بات عرض کرنا مناسب سمجھی، اور میں اس وقت آپ سے دعا کا مستدعی ہوں، خواستگار ہوں کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی مجھے اس تلوار کی دھار پر چلنے کی اس وقت توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات وہ بھی تمہیدی نوعیت کی ہے، دین کی کل جڑ بنیاد اساس لب لباب خلاصہ ہے تعلق مع اللہ۔ جیسے ایمان کی بحث میں جو اگلی تیسری تقریر ہوگی اس میں یہ مضمون بھی آئے گا کہ ایمان اگر اسے پھیلائیے تو ایمانیات بہت سے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور بھی ایمانیات ہیں، عقائد کی کتابوں میں تفصیل ملے گی۔ خلاصہ نکالیے تو ایمان نام ہے ایمان باللہ کا۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ یہ مضمون تفصیل سے جمعے میں انشاءاللہ آئندہ جمعے میں زیر بحث آئے گا۔ اس وقت جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کل ہدایت در حقیقت تعلق مع اللہ ہی کا نام ہے۔ البتہ اس تعلق مع اللہ کے دو پہلو ہیں، ایک اسے آپ علمی کہیں، فکری کہیں، ذہنی کہیں، نظری کہیں، اور ایک ہے عملی۔ ذہنی، فکری، علمی، اس کے لیے جامع ترین اصطلاح ہوگی معرفت رب، اللہ کی معرفت، اور عملی کے لیے جامع ترین لفظ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں عبادت رب۔ معرفت اور عبادت، ان دونوں الفاظ کے اندر بڑا گہرا ربط ہے۔ جتنی معرفت ہوگی اتنی ہی آپ عبادت کر سکیں گے، جتنا اللہ کی عظمت کا انکشاف آپ کے ذہن و قلب پر ہوگا اتنی ہی آپ میں عاجزی اور تذلل پیدا ہوگا، اور تذلل ہی کا نام عبادت ہے۔ العبادت و التذلل، بچھ جانا، گر جانا، عجز، بچھ جانا۔ اب یہ کتنا ہوگا؟ جتنا احساس اس کی بلندی کا ہوگا اتنا ہی اس کے رد عمل میں وہ عبدیت کی کیفیت پیدا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو آیہ مبارکہ ہے مشہور وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کی تفسیر بہت سے محققین کرتے ہیں إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، یعبدون کی شرح تفسیر یعرفون سے کرتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ویسے بھی موٹی سی بات ہے، انسان علم اور عمل کا مرکب ہے، حاصل ظرف ہے، حاصل ضرب ہے، دو چیزوں کا پروڈکٹ ہے، علم اور عمل۔ علم کی انتہا معرفت رب، عمل کی انتہا عبادت رب۔ اور انہی دو الفاظ کو میں اس وقت یاد دلانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ اگرچہ آپ کی نسبت سے اس کے معنی کچھ اور ہوں گے، ان الفاظ کو کہیں اپنے اوپر قیاس نہ کر لیجئے۔ کارے وہ کیا میں بھول رہا ہوں کہ پاک ہستیوں کے معاملے کا قیاس برخود مکن، کارے پاکاں را قیاس برخود مکن۔ تو یہ اس میں الفاظ کا اشتراک جو ہے، حضور فرماتے ہیں ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم تجھے پہچان نہ پائے جیسے کہ تیرے پہچان کا حق ہے، اور ہم تیری بندگی نہ کر پائے جیسے کہ تیری بندگی کا حق ہے۔ اب یہی دیکھیے قرآن مجید میں بھی الفاظ ذرا مختلف آئے ہیں یہی دو الفاظ، ما قدر اللہ حق قدری، وہ اللہ کی قدر نہیں کر پائے جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جیسے کہ اس کی قدر کا حق ہے کوئی انسان پورا کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارا تخیل، تصور، علم، فہم، ہماری عقل محدود، اس فائنائٹ میں وہ انفائنائٹ سمائے کیسے؟ کما حق ہو تو اس کا امکان ہے ہی نہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اور دوسری طرف یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقویٰ یہ ایک عملی کیفیت کا نام ہے۔ تو یہ دو چیزیں، ما عرفناک
حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، ہم تیری بندگی نہ کر پائے جیسے کہ تیری بندگی کا حق۔ کوئی انسان کتنے بھی اونچے مقام پر پہنچ جائے ان دو الفاظ سے آگے تجاوز نہیں کر سکے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ الفاظ فرمائے، وہ جس انداز میں فرمائے وہ اپنی جگہ پر ایک موضوع ہے، تو پھر دوسروں تک کیا بات پہنچے گی؟ تاب دیگراں چہ رسد۔ اب عبادت رب اور معرفت رب، اب ذرا اس سے آگے آئیے۔ تعلق مع اللہ کے یہ دو گوشے ہو گئے، معرفت رب کے اب دو گوشے ہیں، پھر تقسیم کیجئے دو کے اندر، ذات اور صفات۔ اگرچہ یہ دونوں چیزیں باہم لازم و ملزوم ہیں، ایک وحدت ہے، ناقابل تقسیم، لیکن ہمیں اپنی گفتگو میں علیحدہ کرنا پڑے گا۔ یہ ذات و صفات کے الفاظ کا میں چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کے ایک شعر میں جس طریقے سے حوالہ آیا ہے، وہ دلچسپی کے لیے صرف اس کا حوالہ دینا چاہ رہا ہوں۔ بال جبریل جو ان کی میرے نزدیک اردو کا جو کلام ہے اس کا کلائمیکس بال جبریل ہے۔ پہلا شعر کیا ہے؟ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے الاما بتکدہ صفات میں۔ اب اس شعر کی نہ میں اس وقت شرح کروں گا نہ تشریح کروں گا، لیکن میں نے حریم ذات اور بتکدہ صفات، یہ دو اصطلاحات جو وہاں آئی ہیں، در حقیقت یہ دو عنوانات ہیں معرفت رب کے، معرفت ذات، معرفت صفات۔ اور یہ میں پچھلی مرتبہ اشارتاً عرض کر چکا ہوں کہ علم کلام کا پیچیدہ ترین مسئلہ یہی ہے کہ آیا یہ ایک دوسرے سے جدا ہے یا ایک دوسرے کے عین ہے۔ علامہ اقبال نے 20 کی مجلس شورا میں جو اشارہ کیا ہے کہ کن مسائل پر علماء کی محنتیں صرف ہوتی رہی ہیں اور بہترین ذہنی صلاحیتیں اس کے اوپر لگتی رہی ہیں، ان مسائل میں سے مثلاً ایک یہ کہ ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، ایک منطق کی بحث ہے، فلسفے کی بحث ہے، علم کلام کی بحث ہے، اور ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، علم کلام کا پیچیدہ ترین مسئلہ ہے۔ اور آج میں اضافہ کر رہا ہوں کہ محققین متکلمین کو پناہ لینی پڑی ہے اس مسئلے کے ایسے حل میں کہ اگر آپ میں سے بعض حضرات کے علم میں پہلے وہ بات نہیں آئی ہے تو آپ اسے محمل کہیں گے، لیکن وہ محمل نہیں ہے۔ بڑی لمبی چوڑی بحثوں کے بعد بالآخر پناہ لینی پڑتی ہے اس میں کہ لا عین ولا غیر، اللہ کی صفات نہ اللہ کا عین ہے نہ غیر۔ اب سمجھ میں نہ آئے تو بہرحال میں اس وقت اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں صرف اشارے کر رہا ہوں کہ یہ کتنے مشکل مسئلہ ہے کہ یہ ایک ہے یا جدا ہے، لیکن میں نے اس وقت سمجھانے کے لیے دو میں تقسیم کرایا۔ تعلق مع اللہ کے دو گوشے ہو گئے، عملی عبادت اور علمی نظری فکری معرفت۔ معرفت رب کے دو حصے ہو گئے، معرفت ذات، معرفت صفات۔ اب یہ بات نوٹ کیجئے کہ جہاں تک معرفت ذات کا تعلق ہے اس پر اجماع ہے، وہ ہمارے فہم سے، ہمارے تخیل سے، ہمارے علم سے، ہماری عقل سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، بہت پرے پرے سے پرے وہاں تک رسائی ممکن ہی نہیں۔ حریم ذات، بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے، یہ وہ حرم ہے اللہ کا کہ جہاں تک کسی کی رسائی ممکن نہیں۔ ذات، اس کے ضمن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ نقل ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ مصرے کی شکل میں آ گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر گرہ لگا دی اور ایک شعر بن گیا، العجز عن درک الذات ادراکو، اللہ کی ذات کے ادراک سے عاجز آ جانے کا نام ہی ادراک ہے۔ معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد، جب یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تو یہ علم کی معراج ہے۔ جب انسان اپنی لمیٹیشن کو پہچان لے وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ معرفت ذات جو ہے، اپنی ذات کی معرفت کی سب سے بڑی چوٹی یہ ہوگی کہ انسان اپنی لمیٹیشنز کو پہچان لے۔ تو یہ لمٹ ہے، عقل انسانی میں آنے والی وہ شے نہیں، اس کا کوئی تصور، کوئی تخیل۔ اگر انسان اپنے عقل سے، اپنی قوت متخیلہ کے گھوڑے دوڑا کر کوئی تصور قائم کرے گا تو وہ شرک ہوگا۔ یہ ہے وہ حاصل دوسرے مصرے کا جو حضرت علی کی طرف منسوب ہے
کہ والبحث عن کنہ الذات اشراک، اللہ کی ذات کی کنہ کے بارے میں کھود کرید اگر کی جائے گی تو یہ شرک بن جائے گا، شرک کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے کہ آپ لا محالہ کوئی تصور قائم کریں گے، جو تصور قائم کریں گے وہ آپ کے ذہن کا تراشیدہ ہوگا، وہ اللہ تو ہے نہیں، آپ نے اللہ کے ساتھ ایک اور اللہ بنا لیا۔ می تراشد فکر ماں ہر دم خداوند دیگر، اور ہر انسان کے فکر کے اعتبار سے ایک علیحدہ خدا ہوگا، تو نہ معلوم جتنے انسان ہیں اتنے ہی خدا بن جائیں گے۔ لہذا یہاں تو یوں سمجھیے کہ جیسے وہ الفاظ انگریزی کے آؤٹ آف باؤنڈس، یہ تو انسان کی عقل اور اس کی رسائی جو ہے اس سے پرے ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، غالب نے کہا۔ اور یہ جو الفاظ میں نے نقل کیے تھے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، یہ ہیں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اب ان کے خطوط میں یہ الفاظ بار بار آتے ہیں کہ یہ بات جان لو، اس لیے کہ اس بحث میں جو پڑا وہ یقیناً شرک میں ملوث ہو جائے گا، کفر میں، زندقے میں، الحاد میں لا محالہ جائے گا، لہذا اسے ایک طرف رکھ دیجئے، یہ تو بیانڈ اور ریچ ہے۔ اب ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ صفات۔ گویا کہ ہمارا کل ذہنی شعوری تعلق اللہ کے ساتھ جو ہو سکتا ہے وہ صرف صفات کے حوالے سے۔ اسماء و صفات میں کوئی فرق نہیں ہے، میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ۔ معرفہ ہوگا تو اسے اسم کہہ دیں گے، وہی لفظ جب نکرہ کی شکل میں آئے گا وہ صفت ہے۔ عزیز حکیم، یہ دو صفات ہو گئی، العزیز الحکیم یہ دو اسماء ہو گئے، اسماء و صفات ایک ہی شے۔ تو ہمارا کل جو ہے اب ہماری پناہ گاہ معرفت خداوندی کے ضمن میں صفات باری تعالی۔ اب یہاں بھی غور کیجئے، دو حصوں میں پھر تقسیم کیجئے، بلکہ یہاں تو دو حصے کیا تین کرنے پڑیں گے۔ پہلی بات یہ کہ صفت کے بارے میں اس کی کیفیت، اللہ سمیع ہے، کیسے سنتا ہے یہ ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ اس کا پھر تعلق ذات کے ساتھ قائم ہو جائے گا۔ سننا ایک لفظ ہے جو ہم بولتے ہیں ہم نے سنا، اور ہمارے ذہن میں اس کا کوئی تصور ہے، اس معنی میں سننا اگر اللہ کے بارے میں آپ نے مان لیا وہ شرک ہو جائے گا، شرک فی الصفات۔ صرف سننا، مجرد کر دیجئے، اس کو علیحدہ کر دیجئے تمام تصورات سے۔ سننے کا پروسیس، سننے کے ذرائع، سننے کے لیے کان چاہیے، سننے کے لیے وہ ساؤنڈ ویوز چاہیے، وہ پھر اندر کا پورا اعصابی نظام درست ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں۔ اور جتنا آپ کا مادی علم بڑھے گا، جتنی فزیولوجی میں آپ آگے بڑھیں گے تو وہ اسی کے اندر ہی آپ کی اور جو ہے رسائی بڑھتی چلی جائے گی نا۔ آج سے پہلے شاید انسان کو صحیح طور پہ معلوم نہیں تھا، یہ تو معلوم تھا کانوں سے سنتے ہیں، لیکن سنتے کیسے ہیں یہ تو پتہ نہیں تھا، جب تک کہ ساؤنڈ ویوز کا معاملہ، پھر انٹرنل ایئر اور مڈل ایئر اور ایکسٹرنل ایئر، اور اندر سے پھر اس کی نرو اور کہاں یہ گئی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو بہت زیادہ پرانی باتیں نہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، دیکھنا، اب یہ دیکھنا ایک تصور ہے ہمارا، اللہ بصیر ہے، لیکن کیسے دیکھتا ہے؟ معاذ اللہ، آؤٹ آف ریچ، ہماری ہر سرحدوں سے ماورا ہے۔ اور دوسرا حصہ کیا ہوگا؟ اللہ قدیر ہے، کتنا قدیر ہے یہ بھی ناممکن، کیفیت بھی ناممکن الحصول، اور کمیت بھی ناممکن الحصول۔ کوانٹٹی، کوالٹیٹیولی، کوانٹیٹیولی، دونوں چیزوں کا میں نے تجزیہ کر دیا۔ کتنا، اب کتنا ظاہر بات ہے کہ کتنا، یہ کوانٹٹی، پھر وہی بات آ جائے گی کہ ہمارے تصور میں جو محدود ہے، کہاں آئے گا اللہ کا کہ وہ کتنا سمیع ہے، کتنا بصیر ہے، کتنا قدیر ہے، کتنا علیم ہے، یہ تمام چیزیں بھی ہمارے تصور سے ماورا ہے۔ لہذا یہاں بھی ہمارے پاس ایک شے رہ جاتی ہے اور وہ ہے لفظ کل۔ صفات میں ایک تو یہ کہ جو بھی لفظ ہے ہماری زبان کے، سمیع، بصیر، قدیر، لیکن یہ کہ اس سے جو بھی ایک چیز ہے کیفیت، اس سے مجرد کر لیجئے، اس کے کیفیت سے کہ کیسے سنتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، اس سے ہٹا لیجئے اس کو، تو صرف مجرد ایک تصور، اور اس میں پھر کل کی پناہ گاہ میں آئیے، هو علی کل شیء قدیر۔ اس میں اصل شے جو ہے جس کو میں نے اتنا زور دے کر پروناؤنس کیا ہے، جس سے
انڈر لائن کر لینا چاہیے اپنے ذہن میں، وہ لفظ کل ہے، ہماری پناہ گاہ اگر آپ اس کی مقدار کے اعتبار سے آئیں گے تو لفظ کل، ہوا علی کل شیء قدیر، ہوا بکل شیء علیم، یہ دو جو ٹکڑے ہیں آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 کے آخری، ان دونوں پر اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، میں دونوں کو یکجا کر رہا ہوں کہ کل کے لفظ کی اہمیت کو سمجھیے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب ہمارا تصور کل کا، یہ بھی بات جان لیجئے، یہ بھی بڑا ریلیٹیو ہوگا۔ کسی دیہاتی کا لفظ کل جو ہے وہ اس کے اپنے ذہن کی وسعت سے ہوگا، کسی پڑھے لکھے کا جس کی وسعت ہو گئی ہے ذہن کی، تصورات کی، ذہن کا ظرف وسیع ہو گیا ہے، کچھ عمیق ہو گیا ہے، اس کا کل کچھ اور ہوگا۔ لیکن ہر شخص اپنے ذہن کے اعتبار سے لفظ کل کے دامن میں پناہ لے گا، یہ واحد پناہ گاہ ہے، مشترک پناہ گاہ ہے۔ ہوا علی کل شیء قدیر وہوا بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب ایک بات یہ نوٹ کیجئے کہ صفات باری تعالیٰ میں سے یہی دو ہیں جن کی سب سے زیادہ تکرار قرآن مجید میں ہوئی۔ اول تو یہ بھی دلچسپی کی باتیں ہیں کہ متکلمین نے صفات باری تعالیٰ کو بھی کچھ تقسیم کیا اس اعتبار سے کہ کچھ ہیں اساسی اور جامع، کچھ انہی کی تشریحات ہیں۔ جو بنیادی صفات اللہ کی وہ 5 یا 6 شمار ہوتی ہیں۔ جو لوگ وجود کو بھی صفت کے طور پر شمار کرتے ہیں وہ 6 مانتے ہیں، جو وجود کو کہتے ہیں وجود تو صفت نہیں ہے، وجود صفت سے متصف ہوتا ہے، یہ بھی پھر ایک باریک بحث ہو جائے گی، اسے بھی اس وقت صرف تذکرہ کر رہا ہوں۔ لیکن بعض نے مانا ہے کہ وجود بھی ایک صفت ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں وجود صفت نہیں ہے۔ جنہوں نے مانا ان کے نزدیک 6 ہے بنیادی صفات، جنہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے 5 مانا۔ وجود، حیات، علم، قدرت، ارادہ، کلام، ان 6 میں سے پہلا نکال دیجئے تو 5 ہے، اور اس کو بھی جمع کر لیجئے 6۔ اب ان میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے اللہ کے اسماء و صفات جو ہیں وہ ان میں سے کسی کی تفصیل بن جائیں گے۔ مثلا علم، سمیع، بصیر، خبیر، یہ سب کیا ہے؟ سماعت سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، بصارت سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، خبیر باخبر ہونا، لطیف باریک بین ہونا، ان اسماء کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی صفت علم سے ہے۔ اسی طریقے سے کتنے ہی ناموں کے جوڑے آئیں گے، الخافض الرافع، المعز المذل، القابض الباسط، المحیی الممیت، زندہ رکھنے والا، مارنے والا، اٹھانے والا، گرانے والا، کھولنے والا، تنگ کرنے والا، یہ سب کیا؟ عزت دینے والا، ذلت دینے والا، اللہ کے اسماء ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی تفاصیل ہے۔ هو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دو جو ہیں یہ گویا کہ بہت بنیادی صفات بھی اللہ کی، اور ان کی خصوصی اہمیت جو ہے وہ ہے ایمان بالآخرہ کے حوالے سے۔ ان 6 آیات میں کہیں آپ کو آخرت کا ذکر جو ہے جلی انداز میں نہیں ملے گا، 5ویں آیت میں جا کر ایک خفی، ایک لطیف انداز میں اشارہ ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ اشارہ ہے آخرت کی طرف، معاد کی طرف۔ باقی ان 6 آیات میں ساری بحث ذات و صفات سے متعلق، لیکن یہ کہ یہ 2 صفات جو ہیں ان کا ذکر بار بار قرآن میں اس لیے آتا ہے اور اسی لفظ کل کے ساتھ آتا ہے کہ ان دونوں کا تعلق ہے ایمان بالآخرہ کے ساتھ۔ ایمان بالآخرہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ذہن انسانی کو، جس طرح میں اب یعنی تشبیہ استعمال کر رہا ہوں، گاڑی نوکنگ کرتی ہے، ایسے ہی ذہن انسانی نوکنگ کرتا ہے اور شیطان کو وسوسہ اندازی کا موقع ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے جب تمام انسان گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، عظاماً نخرا، عظاماً رفاتا، یہ حالت ہو جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اٹھا لیے جائیں گے۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ واقعہ کے آخر میں، سورہ واقعہ میں، اَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اچھا کیا ہمیں دوبارہ مرنے کے بعد اٹھا لیا جائے گا؟ کیا ہمارے پچھلے آباء و اجداد کو جن کو گزرے ہوئے سینکڑوں برس گزر گئے، کیا ان کو بھی اٹھا دیا جائے گا؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ،
لیکن یہ کہ وسوسہ جو آتا ہے ذہن انسانی میں اپنی تنگی کی وجہ سے، یہ ذہن انسانی کی تنگی ہے. سخن شناس نئی دل برا خطا ای جاست، اصل خطا تو ہمارے اندر ہے، ہماری محدودیت، کوتاہی تو ہماری ہے. اس کی وجہ سے جو گاڑی نوکنگ کرتی ہے، کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو یہ بتائیے آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ اگر نہیں مانتے تو آخرت کی بات بیکار ہے. پہلے تو پھر اللہ کے بارے میں بات ہوگی. پھر اللہ کو مانتے ہیں تو اسے اومنی پوٹنٹ علی کل شیء قدیر مانتے ہیں، یا عاجز اور لاچار یا محدود قوتوں والی ہستی مانتے ہیں؟ ظاہر بات جو شخص مانے گا اسے اومنی پوٹنٹ مانتے بنے گی، ماننا پڑے گا اسے. جو علی کل شیء قدیر ہے تو پھر یہ وسوسہ کیسا؟ یہ تو سیلف کنٹرڈکشن ہے. کل شیء قدیر آپ نے مان لیا تو پھر یہ کیسے؟ اس کا کیا سوال؟ آپ کا سوال، آپ کا وسوسہ جو ہے حبام منصورہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اڑ جائے گا. لہذا مراقبہ کرنے کی ضرورت کس بات پر ہے؟ علی کل شیء قدیر. اس کا مراقبہ ہو، اس کو پکایا ہوا ہو اپنے ذہن کے اندر، اپنے قلب میں، وہ وسوسہ قریب نہیں آئے گا. دوسرا وسوسہ جو آتا ہے معاد اور جزا و سزا کے بارے میں. کیسے ممکن ہے کہ ہمارے باریک باریک اعمال، چھوٹے چھوٹے اعمال، ہر لفظ یہ کسی کے علم میں ہو؟ یہ صرف عامی لوگوں کا اشکال نہیں ہے، اس میں بڑے بڑے فلاسفہ شامل ہیں. اس کا حل وہی ہوگا اسی ترتیب کے ساتھ. آپ خدا کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں تو اس کو تمام صفات کمال کے ساتھ مانتے ہیں یا نہیں؟ لا علم، وہ اللہ ہو سکتا ہے، خدا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ماننا پڑے گا اومنیشنٹ، ہر چیز کا جاننے والا، بکل شیء علیم. تو اسی کے البتہ یہ ضرور ہے کہ اس چیز کو مان لینے کے بعد بھی اس کو پکانے کے لیے قرآن مجید نے 100 اسلوب اختیار کیے ہیں. بار بار اسی ایک بات کو، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. انہی 6 آیتوں میں آپ دیکھیں گے 3 مرتبہ بلکہ 4 مرتبہ اس بات کو مختلف اندازوں سے ذہن میں اتارنے کی کوشش کی گئی. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا. وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے. ہر قطرہ بارش کا جو جذب ہوتا ہے اس کے علم میں ہے، اور ہر جو کوپل پھوٹتی ہے وہ اس کے علم میں ہے. اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. پھر وہ جانتا ہے ہر شے کو، جو کچھ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہیں اسے وہ دیکھ رہا ہے. اور اختتام ہوگا وہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے اندر پنہا جو چیزیں اس کو بھی جانتا ہے. تو یہ ساری شرح کس کی ہو رہی ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اسی سلسلے کی جو آخری صورت ہے مسبحات کی سورہ تغابن، اس کی جو آیت نمبر 4 ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر کلائمیکس ہے. ایک آیت میں 3 اسلوب ہیں جس میں اللہ کی صفت علم کو بیان کیا گیا. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تمہارے سینوں کے اندر مخفی ہے. یہ 3 ڈائمنشنز ہیں علیحدہ علیحدہ. اس پر جب سورہ تغابن پر پہنچیں گے تو گفتگو ہوگی. یہ سارا زور کس بات پر ہے؟ اصل میں وہ بھی اسی معاد کے حوالے سے کہ یقین ہو جائے، جیسے کہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں الفاظ آئے، یا بنیہ، اے میرے بچے اس بات کو جان لے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ. نیکی یا بدی خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہو. اب اس سے چھوٹا کیا کہے؟ زبان جو ہے انسانی، وہ اس سے آگے کوئی اور مثال جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتا. رائی کے دانے کے برابر. کہیں مثقال ذرہ کہا جاتا ہے، ذرے کے ہم وزن، کچھ بھی کہا جائے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اب ہماری زبان اس سے چھوٹے کے لیے، وہ اس وقت اگر کوئی ایٹم کا لفظ بھی مستعمل ہوا ہوتا تو شاید وہ لفظ استعمال ہوتا. لیکن یہ کہ زبان جہاں تک پہنچ سکتی ہے، چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی یا بدی، پھر وہ خواہ کہیں ہو، خواہ وہ کہیں زمین کے پیٹ کے اندر گھس کر کی گئی ہو، یا خلاؤں کی پہنائیوں کے اندر کی گئی ہو، یا یہ کہ کسی پہاڑ کی کھو میں گھس کر کی گئی ہو، اللہ اس کو لے آئے گا. وہ لطیف اور خبیر ہے، بہت باریک بین ہے، باخبر ہے. تو یہ سارا معاملہ در حقیقت معاد سے متعلق ہے.
بہرحال اتنی بحث اس کے لیے اب کفایت کرے گی. قدرت اور علم، اب اس کا جو بھی تصور آپ قائم کر سکتے ہیں وہ اپنے ذہن میں قائم کیجئے، اور پھر اس کے ساتھ کل کا اضافہ. اصل شے جو ہے وہ یہ ہے، محض قادر مان لینا کافی نہیں ہے. قدرت تو کسی درجے میں اللہ کی تقسیم کردہ، کچھ ہم میں بھی ہے، کچھ اور بھی ہے، کسی کے اندر ہے یہ، لیکن یہ کہ کل شیء هو علی کل شیء قدیر، جو اصل کی ورڈ ہے اس میں وہ لفظ کل. اب آئیے تیسری آیت جو کہ وہ پل جو ہے بالکل پل صراط کے مانند اور تلوار کی دھار کے مانند، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی ہے الاول اور الآخر اور الظاہر اور الباطن، وہو بکل شیء علیم. یہ اس کا اختتام ہے، اس پر گفتگو ہو گئی ہے. اس حصے کو سمجھیے کہ ہم نے ہوا علی کل شیء قدیر اور ہوا بکل شیء علیم اس پر گفتگو کر لی. اللہ کے یہ 4 اسماء ہیں، اور سب سے پہلی بات تو جو اہم ترین ہے نوٹ کرنے کی، اور مجھے حیرانی ہے کہ جتنی تفسیریں میں نے دیکھی ہیں، تفسیریں وہ زیادہ میرا مطالعہ جو ہے وسیع نہیں ہے، ایک ایسا ظاہر و باہر نکتہ ہے کہ جس کی طرف میرے علم کی حد تک، جہاں تک میں نے اب تک دیکھا ہے، کسی نے توجہ نہیں کی. بلکہ اچھے اچھے علماء سے گفتگو ہوتی ہے، میں متوجہ کرتا ہوں تو ایک دم چونک جاتے ہیں. ابھی حال ہی میں جب میں امریکہ گیا ہوا تھا تو ڈیٹرائٹ میں جب میری ایک تقریر ہوئی، اس میں کچھ عرب بھی تھے اور اچھے صاحب علم و فہم لوگ تھے، مصری. یہ خیر ان کا حسن نظر کہیے یا حسن سماعت کہیے، انہیں تقریر کچھ پسند آئی. بعد میں بیٹھے گفتگو ہو رہی تھی کچھ مسائل پر، میں نے جب یہ توجہ دلائی ایک دم چونک گئے کہ جیسے کبھی پہلے ادھر دھیان نہیں گیا. وہ بات کیا ہے؟ یہ واحد ہے مقام قرآن مجید کا جہاں اللہ کے اسماء و صفات میں حرف عطف داخل کیا گیا. جہاں کہیں بھی آئے گا بغیر عطف کے آئے گا سوائے اس مقام کے. العزیز الحکیم، العزیز والحکیم کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا. وہو الغفور الرحیم، واو نہیں ہے. وہو الغفور الودود، وہو الرؤوف الرحیم، جہاں بھی ہوگا. وہو السمیع البصیر، کان اللہ سمیعا بصیرا. اسماء و صفات میں کبھی حرف عطف نہیں آئے. چنانچہ آج ہی چونکہ میں بیان کر چکا ہوں 8 آئے ہیں ایک تسلسل کے ساتھ اسماء، کہیں حرف عطف نہیں ہے. الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. 8، کم سے کم 7 حرف عطف آنے چاہیے تھے، یہاں 4 کے مابین 3 آ گئے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. سورہ جمعہ میں آپ نے دیکھا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. جڑتے چلے جائیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہیں. جو بھی عطف کے ذریعے سے کچھ بعد واقع ہو جاتا ہے، میں لفظ مغایرت استعمال نہیں کر رہا، مغایرت تو بہت بڑی شے ہے. بہرحال کچھ نہ کچھ فصل، کچھ نہ کچھ بعد تو ہوگا. صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں وہ خفیف ترین لطیف ترین بعد اور فصل بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بیک وقت قدیر ہے، بیک وقت حکیم ہے، بیک وقت علیم ہے. اس کی تمام شانیں اس کی ذات میں بیک وقت مجتمع، اس کی تمام صفات بتمام و کمال اس کی ذات میں بیک وقت موجود. یہ جو ان کا ایک ہی وقت میں تمام کا ہونا، اس میں کوئی زمانی یا مکانی کو فصل یا بعد نہ ہونا، یہ ہے بنیاد جس کی وجہ سے کہ کہیں حرف عطف نہیں آتا، لیکن یہاں آیا ہے. یہ اہم نقطہ ہے، قابل غور، سوچ و بچار. ابھی صرف اس کو جیسے کہ الجبرا کی بڑی بڑی ایکویشنز حل کرتے ہوئے ایک نتیجہ نکال کر اس پر ایک لگا دیتے ہیں کہ اس کو اب رکھو، پھر آگے بڑھو، دوسرا مسئلہ حل کرو، پھر ان 2 کو جوڑیں گے تو پھر نتیجہ نکالیں گے. ایک طرف رکھ دیجئے اس کو کہ یہ ایک آبزرویشن ہے، ایک چیز ہے جو مشاہدے میں آئی ہے، اور جتنی آبزرویشن ہوگی اتنا ہی تو آدمی کا علم جو ہے وہ گہرائی میں جائے گا، اتنے ہی سوالات پیدا ہوں گے.
میں آج بھی ایک دوست سے یہ عرض کر رہا تھا کہ موجودہ دور کے ایک بہت بڑے عالم صاحب تفسیر، ان سے میں نے جب کہا کہ کبھی آپ نے غور کیا کہ سورہ مریم میں 2 جلیل القدر انبیاء کے لیے تو فرمایا گیا انہو کان صدیقا نبیّا، 2 کے بارے میں فرمایا گیا انہو کان رسولا نبیّا وکان رسولا نبیّا۔ تو یہ صدیقا نبیّا اور رسولا نبیّا کیا فرق ہے؟ تو پہلا سوال آپ اعتماد کیجئے مجھ پر اور میرے حافظے پر کہ شوشے کا فرق نہیں، پہلا سوال کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا آیا ہے رسول النبی؟ تفسیر وہ لکھ چکے ہیں پوری، لیکن یہ کہ اس کو بھی کسی کا کوئی نقص نہ سمجھیے۔ اصل میں ہر انسان کا ایک مخصوص زاویہ نگاہ ہوتا ہے، ہر شخص کی اپنی ایک طبیعت ہے، اس کا مزاج ہے، اس کی افتاد طبع ہے، اس کے نزدیک بعض مسائل کی بہت اہمیت ہے، بعض کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ ایک شخص ہے جو فلسفہ وجود کے اندر مستغرق ہے، کسی اور شے سے اسے کوئی دلچسپی نہیں، ماہیت وجود معلوم ہونی چاہیے۔ کوئی اسی چکر میں ماہیت زمان کیا ہے، واٹ از ٹائم، اب جو اس میں لگا ہوا ہے اسے کہیں ہلکا سا اشارہ بھی قرآن میں مل جائے گا اس موضوع پر تو وہ تو جاست ڈیرا لگا کے بیٹھ جائے گا کہ یہیں پر اب مائکروسکوپ فوکس کر دو اور یہیں سے میرے مسئلے کا حل ملے گا۔ لیکن جس کے ذہن میں ماہیت زمان اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، بحث ہی نہیں، وہ 100 دفعہ گزر جائے گا وہاں سے، اس مقام سے، اور اسے کوئی توجہ نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے میں کہا کرتا ہوں جب مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی تفسیر آپ کو مستغنی نہیں کرے گی قرآن سے۔ ہر مفسر کا ایک زاویہ نگاہ ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، اس کا اپنا مزاج ہے، افتاد طبع ہے، وہ تو اس اینگل سے دیکھ رہا۔ میز یہ ایک ہی ہے، ادھر سے دیکھنے والوں کی آنکھوں میں اس کی کوئی اور امیج بن رہی ہے، ادھر بیٹھے ہوئے لوگوں کی آنکھوں میں کچھ اور امیج اس کی بن رہی ہے، میز ایک ہے۔ یہ اینگل آف ویو ہے، زاویہ نگاہ ہے۔ تو اس اعتبار سے بعض اعتبارات سے ایک تفسیر بہت اہم ہوگی، بہت گہرائیوں تک آپ کو پہنچا دے گی، اور بعض اعتبارات سے معلوم ہوگا کہ یہ تو ایسے سرسری گزر گئے کہ سرے سے کوئی گویا کہ انہیں یہاں پر کوئی اہم بات ہی نظر نہیں آئی، حالانکہ میرے نزدیک وہ اہم ترین بات ہے۔ تو یہ ہوگا مزاج اور افتاد طبع کا فرق، اس میں کوئی کسی کے لیے الزام نہیں ہے، یہ ہر انسان کا معاملہ ہے، کوئی بھی اس سے بالا تر نہیں ہو سکتا۔ قرآن کامل ہے، کوئی تفسیر کامل نہیں ہو سکتی، نہ ہوئی ہے آج تک، نہ ہوگی قیامت تک، یہ محال عقلی ہے۔ کوئی عقل جو احاطہ کر سکے کل علم کا وہی تفسیر کامل لکھ سکے گا قرآن مجید کی، اور ظاہر بات ہے کہ وہ محال عقلی ہے، لہذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی تفسیر بھی قابل ہو۔ تو اس اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ یہ نقطہ صرف جو ہے توجہ کے طور پر کہ یہاں حرف عطف آیا، یہ ایک مشاہدہ، ایک آبزرویشن کے طور پر درج کر لیجیے۔ اب میں یہاں اس آیت پر گفتگو کرنے سے پہلے، اور ان 6 آیتوں میں ایک اور ٹکڑا ایک آیت کا ہے جو بہت ہی مشکل ہے، بڑی گفتگو ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ان پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں۔ فلسفے میں جیسا کہ میں نے ابھی 2 الفاظ استعمال کیے، مشکل ترین مسائل یہ ہیں ماہیت وجود، ماہیت زمان۔ ماہیت وجود تو سب کو نظر آ رہا ہے، ماہیہ یہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب جن لوگوں کو اس فلسفے سے دلچسپی نہیں وہ ان مقامات سے گزر جائیں گے سرسری طور پر، اور انہیں گزر جانا چاہیے۔ انہیں جو رہنمائی درکار ہے وہ ان کے اپنے ذہن اور افتاد اور مزاج کے طبع کے اعتبار سے وہ جہاں سے مل جائے گی ان کے لیے کفایت کرے گی۔ اگر ذہن میں کوئی اشکال نہیں تو خام خواہ کسی اور پہلو کی طرف جو ہے اپنے آپ کو لگانا، ایک پرخطر وادی میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اس قسم کے اجتماعات میں جہاں ہر افتاد طبع کے لوگ ہوتے ہیں، ہر مزاج کے، وہاں گزرا نہیں جا سکتا۔ اور چونکہ شاید اس وجہ سے بھی کہ میری اپنی ایک افتاد طبع ہے، میں نے فلسفہ کبھی پڑھا نہیں، منطق کبھی پڑھی نہیں، لیکن مجھے ان کے ساتھ ایک مناسبت ہے۔ سائیکالوجی بھی اگرچہ مناسبت طبع مجھے بہت ہے اس سے، لیکن یہ کہ کبھی بھی باضابطہ میں اس کا طالب علم نہیں رہا، لیکن طبیعت کی مناسبت ہے۔
لہذا میرے لیے تو یہ مقامات بڑی اہمیت کے حامل ہیں، بہت سے اور دوسرے حضرات کے لیے شاید یہ اتنی اہمیت کے حامل نہ، لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فلسفہ مذہب کے سلسلے میں مشکل ترین سوال جو ہے، ایک بات تو سیدھی آپ نے مان لی، خالق مخلوق، اللہ اور باورا، یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، ذات باری تعالی اور باورا، اللہ اور اس کا غیر، خالق اور مخلوق۔ لیکن ان خالق اور مخلوق میں تعلق کیا ہے، نسبت کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے؟ یہ سوال ہے جو ہمیشہ سے، جیسا کہ میں نے جمعے کی تقریر میں استفسار کیا تھا، فلاسفہ حکما گتھیاں سلجھاتے رہے۔ وہ جو اقبال نے الفاظ استعمال کیے وہ میری زبان پر آ گئے کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر تو۔ ان خرد کی گتھیوں میں ایک بہت بڑی گتھی یہ ہے کہ کیا ہم سمجھیں کہ خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے کیا؟ مثلاً یہ کہ ایک بڑھئی نے میز بنائی، یہ ایک آپ کا تصور ہے، میرا تصور ہے، یہ بھی اس کی تخلیق ہے، اس نے بنایا ہے، لیکن اس میں دو چیزیں تھیں۔ بڑھئی یہ ہے، اس میں ایک صلاحیت تھی، لکڑی موجود تھی پہلے سے، لکڑی اس نے پیدا نہیں کی ہے، کسی پہلے سے پیدا شدہ چیز کو خلق کر دینا، یہ ایک تصور ہے جو ہمارے ذہن میں ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی نوٹ کیجئے گا کہ ایک اصطلاح ہے ابداع، بدیع السماوات والارض، ایک ہے لفظ خلق، ان میں فرق یہی ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کی معرکۃ الآراء کتاب جو ہے حجت اللہ البالغہ، اس کا پہلا باب یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تین بنیادی افعال ہیں، ابداع، خلق اور تدبیر۔ اور ابداع اور خلق میں فرق کیا ہے؟ ابداع ہے کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے پیدا کر دینا، یہ ابداع ہے۔ اسی لیے بدعت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی جڑ بنیاد دین میں نہ ہو، بالکل نئی شے کوئی لا کے شامل کر دی جائے، وہ بدعت ہے۔ بدیع السماوات والارض، اس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے عدم محض سے، یہ ابداع ہے۔ خلق کیا ہے؟ وہ ایک چیز سے دوسری چیز بناتا رہتا ہے۔ سورہ رحمان میں ہم نے پڑھا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، اس نے انسان کو تخلیق فرمایا، وہ جو سنا ہوا گارا سوکھ کر کھنکھنانے لگا تھا اس سے، اور جنوں کو پیدا کیا آگ کے شعلے کی لپٹ سے، من مارج من نار، کوئی شے تھی اس سے پیدا کیا۔ تو ایک تصور یہ ہے کہ مادہ قدیم ہے اور خدا بھی قدیم ہے، مادے سے خدا نے یہ کائنات بنائی۔ یہ کیا ہوئی؟ یہ سنویت ہے، یہ شرک ہے۔ دو ہستیوں کو قدیم مانا گیا، ایگزسٹنس آف میٹر اور اللہ یا کریٹر کہیے، یہ اسلام کے تو بنیادی طور پر خلاف ہو گئے۔ اب اس میں یہ ضرور ہے کہ بنانے والا علیحدہ ہے، میز علیحدہ ہے، کرسی علیحدہ ہے، اس نے ایک شے سے ایک شے بنا دی۔ ایک دوسرا تصور ہے، بلکہ اس میں ہندوؤں کے ہاں جو فلسفے ان میں یہ کہ تین کو بھی انہوں نے قدیم مانا ہے، خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم، روح بھی قدیم، یہ تثلیث ہے۔ اور تثلیث دنیا میں جہاں کہیں رہی ہے وہ اسی کے در حقیقت کوئی مختلف اس میں سے تین خانوں میں سے ہٹا کر کہیں کوئی چیز رکھ دی گئی ہے بنیادی یہی تثلیث۔ تو سنویت دو قدیم مانے جائیں، تثلیث تین کو قدیم مانا جائے، یہ شرک ہے۔ اب ایک اور شکل اختیار کی موحدین نے، جو تعدد قدماء کو نہیں ماننا چاہتے تھے کہ قدیم ایک سے زائد ہے، قدیم ایک ہی ہے، تو پھر کریٹر اور کریشن میں تعلق کیا ہے؟ ان کے سامنے ایک تصور یہ آیا کہ در حقیقت کریٹر ہی نے یہ شکل اختیار کر لی۔ جیسے برف پگھلی پانی بن گیا، اب آپ پوچھیں برف کا ہے؟ یہی پانی ہی برف ہے۔ اس پانی کو آپ نے ابالا، وہ بھاپ بن گئی، اب بھاپ ہی پانی ہے، بھاپ ہی برف ہے۔ در حقیقت اسی ہستی نے یہ صورت اختیار کر لی ہے۔ اس کو اب آپ مختلف کہیں گے، ایک تو یہ کہ پینتھیزم، ہماؤست، سب وہی کچھ ہے، وہی ہے، یہ بدترین شرک ہو جائے گا، گویا کہ ہر شے جو بھی ہے خدا ہے۔
یا اس کا ایک شکل ہے حلول، حلول و اتحادی جا محالست کہ در وحدت دوئی عین ضلالست. یہ حلول، اتحاد، یہ مختلف الفاظ استعمال ہوتے رہے. آج کے نوجوان کے لیے کیا اچھے بھلے معمر لوگوں کے لیے بھی یہ الفاظ جو ہیں یہ عجیب گریک محسوس ہوں گے. یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ساری بحث و گفتگو اسی پر ہوتی تھی، ذات و صفات پر. میں نے اپنے کتابچے میں نشأت ثانیہ میں جو بنیادی بات عرض کی ہے وہ یہی ہے کہ جو رنگ بدلا ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ چیزیں سمجھی جاتی ہیں بیکار، ان پر گفتگو جو ہے وقت ضائع کرنا بیکار ہے. اصل شے یہ کائنات ہے، قوانین طبیعیہ ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کرنا ہے. انرجی کے بارے میں غور کرو، وہ ہماری ضرورت ہے. کہاں ذات و صفات باری تعالیٰ کی بحثیں، دور ازکار، کوئی تعلق نہیں. یہ مزاج کا فرق ہے، تبدیلی ہوئی ہے لوگوں کے ذہن اور مزاج میں. لیکن یہ کہ کبھی یہی الفاظ پڑھے لکھے لوگوں کی زبان پر بالکل ایسے جاری ہوتے تھے جیسے روزمرہ الفاظ ہوتے تھے. حلول، اتحاد. کوئی شے اب ایک یہ بھی ہے کہ ہے تو علیحدہ علیحدہ، کریٹر علیحدہ، کریشن علیحدہ، لیکن جیسے کہ پانی میں شکر گھل جاتی ہے ایسے ہی خدا اس کائنات میں گھل گیا. یہ حلول ہے. تجسم کے خدا ہی نے یہ شکل اختیار کر لی ہے. حلول یہ کہ دو چیزیں ہیں لیکن ان میں نسبت کیا ہے؟ جیسے کہ پانی کے اندر چینی گھل گئی، اب کوئی علیحدہ وجود اس کا نہیں. یہ مختلف نظریات ہیں، یہ سب غلط ہیں، کفر ہے، شرک ہے، ان میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. لیکن سوال تو پھر بھی حل تو نہیں ہوا. پھر نوعیت ہے کیا؟ یا تو یہ کہ آدمی اپنی فل سٹاپ لگائے، لاحول پڑھے اور سوچنا بند کر دے. لیکن ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ جو اس پر قادر بھی نہیں ہوتے، سوچنے پر مجبور ہیں. کوئی بات تو سمجھ میں آنی چاہیے. اسی سے متعلق مثلا یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں اللہ کی ذات غیر محدود ہے، لیکن ذات غیر محدود ہے یا صرف صفات غیر محدود ہیں؟ اللہ کی ذات بھی غیر محدود ہے تو کائنات سے وہ علیحدہ کوئی ہستی اگر ہے تو محدود ہو گئی. کائنات کو اگر پوری یونیورس کو ذات باری تعالیٰ سے منہا کر دیں گے کہ یہ علیحدہ ہے، غیر ہے اس کا، تو پھر ان فائنائٹ میں سے کوئی چیز بھی آپ نکال لیں گے وہ فائنائٹ ہے. انفینٹی میں سے کوئی چیز بھی نکل آئے گی تو وہ پھر کیا رہ جائے گی؟ اٹس نو مور انفینٹی. اب وہ لامحدود نہیں رہا. لامحدود میں سے کچھ بھی نکال لیا آپ نے، منہا کر دیا، تو وہ تو فائنائٹ ہو گیا، محدود ہو گیا. خدا کہاں رہا؟ اب اگر مانے کہ اللہ ہر جگہ ہے تو کیا یہ گھڑی بھی اللہ ہے؟ یا اس گھڑی کا جو حجم ہے، اس کا والیوم ہے، اسے مائنس کرنا پڑے گا اللہ کی ذات سے. اس کو بھی مائنس کیا تو اللہ کی ذات تو محدود ہو گئی. یہی تو مسئلے ہیں. اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ اسی حیرت میں عمریں کٹ گئیں اصحاب دانش کی، کسے اللہ کہیے اور کس کو ما سوا کہیے. کہاں حد لگائیں گے کہ یہاں اللہ ہے، اس سے آگے اللہ نہیں ہے؟ اب کائنات شروع ہو گئی، اب اگر تو ہمیں کائنات کی ابھی حد بندی کا پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں نہیں. لیکن اتنی وسیع اور اس شے کو منہا کر دیجئے ذات باری تعالیٰ سے تو ذات تو محدود ہو گئی، اور ذات محدود نہیں ہے اللہ کی. محدود نہ مانیے، لا محدود مانیے تو ہر جگہ ہوا معکم اینما کنتم. اگر وہ ذاتی طور پر ہمارے ساتھ ہے تو پھر میرا حجم جو ہے اس کے اندر سے بھی اللہ غیر نہیں ہو سکتا. میرے اندر بھی اس کا مطلب ہے اللہ ہے. اب کہیے، ذرا سا کہیے یہی انا الحق ہو جائے گا. معافی جبتی غیر اللہ، میرے جبے کے اندر جو کچھ ہے اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے، یہی شرک ہو جائے گا، یہی کفر ہو جائے گا، اسی پر پھانسیاں دے دی جائیں گی. یہ ہے ٹیڑھا مسائل کا مسئلہ. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ مسئلے کی اہمیت سمجھ میں آئے. اس لیے کہ انسان چاہے آج کل اس سے دو چار نہ ہوتا ہو، لیکن جب بھی کبھی وہ علمی اور ذہنی سطح پر دین کے مطالعے کا آغاز کرے گا یہ مسائل سامنے آ جائیں گے. جن حضرات کو دلچسپی ہے، میں غالباً تازہ ہی جو حکمت قرآن کا پرچہ ہے اس میں میرے وہ دو مضمون شائع ہوئے ہیں، عقل اور نقل کی کشمکش. اسلامی تاریخ میں یہ ہوتا رہا. دین اصلاً نقل ہے، جو منقول ہوا، نقل ہوا، منتقل ہوا اللہ سے جبرائیل کے ذریعے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سے صحابہ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہم، تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین چلتا منقول ہے.
وہاں سے جو کچھ آیا وہی علم اور عمل کے ڈھانچے میں خود قرآن جو کا تو منتقل ہوا، اور سنت جو ہے اس میں وہ عمل کے سانچے میں ڈھل کر وہی چیز ہے جو ہمیں منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے، سنت رسول کی شکل۔ تو دین اصل میں تو ہے نقل، لیکن انسان کو کہتے ہیں حیوان عاقل۔ اب پیچ پڑ گیا کہ نہیں پڑ گیا؟ انسان طبعاً مجبور ہے کہ عقل سے سوچے، عقل سے سمجھے۔ عقل کے پیمانے جو ہیں کسی جگہ پر تو رسائی اس کی ٹھیک ہے، کہیں جا کر جو ہے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے، اس سے آگے عقل ساتھ نہیں دیتی۔ لیکن یہ کہ انسان مجبور ہے کہ کچھ نہ کچھ تو تصور قائم کرے، کچھ نہ کچھ تو تصور ذہن کے اندر بنائے، اور یہی سارا مسئلہ ہے۔ دین کے نقل کو ہر دور کے عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش، اور اس کی ایسی تعویل اور توجیہ جو اس دور کے لوگوں کی عقلی سطح کے لیے قابل قبول ہو، اطمینان بخش ہو، یہ ہے علم جس کا نام ہے علم کلام۔ اور اس میں سب سے پہلی بات یہ آئے گی ذات و صفات باری تعالیٰ۔ اب اس کا جو حل کیا ہے ہمارے ایک طبقے نے، جن کو میں اس وقت عنوان دے رہا ہوں وجودی، یہ وہ لوگ کہلاتے ہیں جو وحدت الوجود کے قائل ہیں، یا وحدت الشہود کے قائل ہیں، یا توحید وجودی کے قائل ہیں۔ اصطلاحات یہ تین ہیں، لیکن بہت باریک فرق ہے ان میں۔ وحدت الوجود، وحدت الشہود، توحید وجودی۔ وحدت الوجود جو ہے ابن عربی کی اصطلاح ہے، وحدت الشہود مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح ہے، توحید وجودی شاہ ولی اللہ دہلوی کی اصطلاح ہے۔ اور انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے رسالہ مدنیہ میں کہ کوئی فرق نہیں ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے مابین، میں ایک باریک سا تعبیر کا فرق ہے۔ میں ان تینوں کو بریکٹ کر رہا ہوں، لیکن ان کے بارے میں چونکہ سمجھنے میں لوگوں کو اشتباہ ہوا ہے، اور انہوں نے اس کو پینتھیزم کے ساتھ کنفیوز کیا ہے، لہذا مجھے تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ ہمارے ہاں خاص طور پر جدید بعض جو دینی تحریکیں ہیں ان کے ساتھ وابستہ لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں میں بہت بعد ہے صوفیہ کے ساتھ، خاص طور پر جو وحدت الوجود کے قائل ہیں صوفیہ، اور ان کو ایک طرح سے شرک کا ان کے اوپر جو ہے وہ فتویٰ صادر کر دیا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ پینتھیزم کو کنفیوز کرنا وحدت الوجود سے یہ ایک علمی غلطی ہے۔ فرق کیا ہے؟ چاہے آپ اس سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اتفاق کریں، لیکن ان کی بات سمجھیے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کائنات کوئی حقیقی وجود نہیں رکھتی، یہ صرف مظاہر ہے، اپیرنس ہے، سائے ہیں، عکس ہیں۔ کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، جو کچھ کائنات میں ہے وہ وہم ہے، خیال ہے، یا جیسے شیشے میں عکس آ جاتا ہے، آپ ادھر کھڑے ہیں ادھر عکس ہے، وہاں تو کچھ نہیں ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو، کوئی وجود نہیں اس کا، نظر آ رہا ہے وجود نہیں ہے۔ سایہ ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی شے اور ہے جس کا سایہ پڑ رہا ہے، سایہ نظر آ رہا ہے، سایہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ اس کائنات کو وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک اپیرنس ہے، اس کے سوا اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے۔ وجود حقیقی صرف اللہ۔ زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ پینتھیزم میں اس شے کو، اس کائنات کو مان کر، اس کے وجود کو مان کر خدا کو اس میں گم کیا گیا ہے، اس کو وجود حقیقی مانا گیا ہے، جبکہ وحدت الوجود میں اس پوری کائنات کی نفی ہے، نظر آ رہا ہے نہیں۔ اب اس کی مثالیں مختلف دی گئی ہیں، مثلا جو وحدت الشہود کے سب سے بڑے یہ سمجھیے کہ قائل، اور بلکہ وہی واحد اس کے بیان کرنے والے، اس کے ابتدا کرنے والے، وہ تو حضرت مجدد الفسانی، انہوں نے ایک مثال دی کہ اس کائنات کی مثال یوں سمجھو کہ ایک لکڑی لے کر اس کے ایک سرے پر کپڑا باندھ کر اس میں مٹی کا تیل ڈالیے اور آگ لگا دیجیے، اب یہ مشعل بن گئی۔ اب اس مشعل کو ایک شعلہ ہے آپ کے پاس، تیزی کے ساتھ اس لکڑی کو دائرے میں حرکت دیجئے تو آپ کو آتشیں دائرہ نظر آئے گا،
نظر آ رہا ہے نہیں، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، نظر آ رہا ہے، دیکھ رہے دائرہ ہے، دائرہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وجود صرف ایک شعلے کا ہے، اس دائرے کا کوئی وجود نہیں، وجود نظر آ رہا ہے، دائرہ معدوم ہے۔ این صنعت باری تعالیٰ است، یہ اللہ تعالیٰ کی صنعت ہے، یہ کمال ہے اس کا کہ معدوم را موجود می نمائند، کہ انہوں معدوم کو موجود کر کے دکھا رہے ہیں، حقیقت اس کی کوئی نہیں۔ آپ اختلاف کریں، اسے خلل دماغی قرار دیں، مجھے اس سے بحث نہیں ہوگی، لیکن خدا کے لیے اس کو کنفیوز پینتھیزم کے ساتھ نہ کیجئے، جہاں کائنات کو، موجودات کو حقیقی مان کر خدا کو اس میں گم کیا گیا، یا ان کو حقیقی مان کر ان میں الوہیت مانی گئی۔ یہ شے اور ہے، وہ شے اور ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، تباین اور تضاد کی نسبت ہے، بعد المشرقین ہے۔ شرک وہ نہیں ہے، وہ وحدت الوجود یا توحید وجودی، وہ شرک نہیں ہے۔ آپ اختلاف کریں، آپ اسے خامخواہ کا ایک غلط خیال کہیں، کوئی بات نہیں، اس میں مجھے اختلاف نہیں ہوگا آپ سے، جو چاہیں آپ کہیں، لیکن خدا کے لیے شرک نہ کیجیے۔ شاہ ولی اللہ مشرک نہیں ہو سکتے، مولانا روم مشرک نہیں ہو سکتے، معاذ اللہ۔ اگر یہ ہستیاں مشرک ہیں تو پھر موحد کہاں سے تلاش کر کے لائیں گے؟ یہ سوء ظن ذہن سے نکالنا ضروری ہے، جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے۔ یہ سوء ظن جو ہے اسلاف کے ساتھ کہیں کا نہیں چھوڑتا آدمی کو۔ اپنے ذہن کی تنگی ہے، اپنے ذوق کی مناسبت نہیں ہے، ان مسائل سے دلچسپی نہیں ہے، اس میں گہرائی میں اتر کر غور نہیں کیا ہے، اور اس کی وجہ سے شرک کے فتوے لگ رہے ہیں ولی اللہ دہلوی پر اور مولانا روم پر۔ اور یہ تو تھوڑا سا تعبیر کا فرق کر لیا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن یہ کہ اگر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی عظمت کو جانتا ہو اور ان کا فتویٰ یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے وحدت الشہود اور وحدت الوجود میں، تو جو فتویٰ ابن عربی پر لگ رہا ہے وہی فتویٰ مجدد الفسانی پر لگنا چاہیے، پھر رہ کہاں جائیں گے آپ؟ تو فرق سمجھیے، وحدت الوجود، وحدت الشہود، توحید وجودی، اس کا حاصل کیا ہے کہ در حقیقت جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اٹس اونلی اپیئرنس۔ آئیڈیالزم میں نے عرض کیا تھا، فلسفے کی دو ہی شاخیں بنیادی طور پر، آئیڈیالزم تصوریت اور ریئلزم۔ اب یہ جو ہے ان میں آئیڈیالزم جو ہے اس میں بڑی اہم کتاب ہے اس قریب کے زمانے کی، اپیئرنس اینڈ ریئلٹی۔ یہ ہے، ایک مظاہر ہیں اور ایک ریئلٹی ہے۔ در حقیقت وجود صرف اللہ کا ہے، یہ سب مظاہر ہیں، ظواہر ہیں، یہ صرف ٹرانزینٹ پکچرز ہیں۔ سمندر کے اوپر لہر، ایک لہر نظر آ رہی، لہر کہاں ہے؟ لہر تو ایک صورت ہے، ابھی تھی ابھی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو سورہ واقعہ کے درس میں بتایا، میں جو کچھ آج سے 10 دن پہلے تھا وہ آج نہیں ہوں، اور جو کچھ 10 دن کے بعد ہوں گا وہ نہیں ہوگا جو آج ہوں۔ ایک تسلسل ہے، شعور کا تسلسل ہے، صرف ایک سیلف کانشس ہے، کانشسنس میری ہے، اس کے ساتھ کچھ میموری ہے، وہ ہے جس کا ایک تسلسل ہے۔ باقی میرا تسلسل تو جسمانی طور پر بھی نہیں ہے، نہ معلوم میرے خون کے کتنے دور گزر چکے، خون بنتا ہے اور ختم ہوتا ہے، تحلیل ہو رہا ہے، کتنی مرتبہ میں مر چکا ہوں اور جی چکا ہوں اسی زندگی کے دوران جسمانی طور پر، کتنی موتیں واقع ہو چکی ہیں، کتنی حیات تازہ مجھے مل چکی ہے اسی زندگی کے دوران۔ یہ سب ٹرانزینٹ، سب یہ گزر جانے والی چیزیں۔ حقیقت واحدہ، وجود واحد صرف اللہ تعالیٰ۔ تو جو حضرات اس نظریے کے قائل ہیں ان کی فردوس نگاہ ہے، فردوس فکر و نظر ہے یہ آیات، وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی الاول ہے، وہی الآخر ہے، وہی الظاہر ہے، وہی الباطن ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، چونکہ یہ قرآن مجید صرف فلاسفہ کے لیے تو نازل نہیں ہوا، اس کو تو بلکہ 99,999 لاکھ میں تو وہی ہوں گے کہ جن کا یہ مسئلہ ہی نہیں، ماہیت زمان و ماہیت مکان اور ماہیت وجود، اور یہ ان کا تو مسئلہ ہی نہیں۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اس کے مخاطب جو ہیں بنیادی طور پر اور بیشتر اور اکثر وہ عوام ہوتے ہیں، اس لیے کہ عام اولین مخاطب اس کا کون تھا؟ عرب کا
عرب کی قوم جو من حیث المجموع امی تھی، اس کا علم ہے امیین، ان پڑھ قوم. وہ فلسفہ اور یہ منطق اور اس کی باریکیاں اور اس کے مسائل سے اس کو تعلق نہیں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ اس قرآن کی تبیین، اسے ذہنوں میں اتارنا. لہذا اب آپ نوٹ کیجئے، 2 حدیثیں ملتی ہیں ہمیں اس آیہ مبارکہ کے بارے میں. ایک حدیث تو بہت عام ہو چکی ہے، ایک حدیث کا تذکرہ جو ہے کہیں شاذ ہی آپ کو ملے گا، بلکہ جدید اردو مفسرین عام طور پر اقلیت پسند لوگ ہیں، ان کے ہاں وہ ملے گا ہی نہیں، اسے پہلو بچا کر نکل جائے گا. جیسے میں نے اسلام کی نشرت ثانیہ میں لکھا ہے کہ روزے کے بارے میں الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے، یہ تو آپ کو ہر جگہ مل جائے گا، ٹھیک ہے، نفس کے حملوں کے خلاف ڈھال ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی. لیکن الصوم لی وانا اجزی بہ، اس حدیث کا ذکر بہت کم ملے گا، بڑا مشکل ہے. جن لوگوں کی تباہی کی مناسبت نہیں ہوگی وہ اس سے غض بصر کر کے گزر جائیں گے، نگاہیں بچا کر، نگاہیں چرا کر. میں نے پورا کتابچہ لکھا اس پر، عظمت صوم، جن حضرات نے پڑھا تو وہی مناسبت تباہ والی بات ہے. اسی طریقے سے 2 حدیثیں مل رہی ہیں، دونوں مسلم شریف اور ترمذی شریف کی روایت ہیں. ایک ہے وہ علوم یا اذہان متوسطہ کے لیے، عوام کے لیے، ایک ہے کہ جو وہ دوسرے قسم کے لوگوں کے لیے. ایک بہت عام ملے گی، جو بھی آپ تفسیر اس دور کی اٹھا کر دیکھیں گے وہ حدیث ضرور مل جائے گی. وہ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسلم شریف میں اور ترمذی میں یہ روایت اس طور سے آئی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں. وہ مشہور واقعہ ہے کہ کچھ اسرت کا اور کچھ جو بھی مشقت کرنی پڑ رہی تھی، تو کچھ انہوں نے چاہا کہ کوئی کنیز مل جائے، کوئی غلام ہو، خادم ہو. اس پر حضور نے، ایک روایت میں تو آتا ہے کہ وہ تسبیح فاطمہ تلقین فرمائی کہ یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں بیٹی، تمہارے لیے یہ دولت ہے اصل. وہ تسبیح فاطمہ جو اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے ہر نماز کے بعد کرتے ہیں. ایک روایت وہ جو اس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ حضور نے ایک دعا تلقین فرمائی کہ فاطمہ یہ دعا کیا کرو. اس دعا میں طویل دعا، یہ الفاظ بھی آئے ہیں، اے اللہ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. مسند احمد میں بھی یہ روایت آئی ہے، وہ اس واقعے سے علیحدہ ہو کر، یہ حضور کی ایک دعا کی حیثیت سے. اب یہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کی ایک تفہیم کی ہے، ایک وضاحت کی ہے کہ الاول وہ ہستی جس سے پہلے کچھ نہیں، الآخر وہ ہستی، وہ ذات جس کے بعد کچھ نہیں، الظاہر حضور کے الفاظ میں وہ ہستی جس سے بالا تر، جس پر غالب کوئی نہیں. اس لیے کہ ظاہر کے 2 معنی ذہن میں رکھیے گا. ظاہر وہ بھی چیز ہے کہ جو نمایاں ہو، اردو میں ہم اسی معنی میں لفظ ظاہر بولتے ہیں، مخفی کے مقابلے میں ظاہر، باطن کے مقابلے میں ظاہر. لیکن عربی زبان میں ظاہر کا ایک مفہوم ہے غالب، جس سے لفظ اظہار بنا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کر دے اس کو پورے کے پورے دین پر. تو یہ جو ظہور ہے، غلبہ، حضور نے اس معنی میں یہاں لیا. انت ظاہر فلیس فوقک شیء، تو وہ ظاہر ہے جس پر کوئی اور نہیں ہے، کوئی بالا تر نہیں. گویا کہ العزیز ہی کا مفہوم. وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو ہی ہے وہ باطن کے جس سے، اب دون کا لفظ بھی عربی میں بہت معنی میں آتا ہے. دون کمتر کے لیے بھی آتا ہے، دون ورے پرے کے لیے بھی آتا ہے، کبھی پرے کے لیے آ جائے گا، کبھی ورے کے لیے آ جائے گا، لیکن حضور نے وہاں پر لفظ دون استعمال کیا ہے. تو یہ 4 الفاظ گویا کہ شرح میں الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، یہ ایک مفہوم ہے کہ جو ہمارے سامنے آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. اب دوسری حدیث سنیے، یہ بھی مسلم، صحیح مسلم میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے فرمایا
والذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم، اس ہستی کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انکم دلیتم بحبل الی الارض السفلی، اگر کہیں تمہارے لیے یہ ممکن ہو کہ تم کوئی رسی لٹکاؤ سب سے نچلی زمین پر، جیسے کہ سورہ طلاق میں آیا ہے کہ جیسے 7 آسمان ہیں مثلہن عرض بھی جو ہیں، تو اس میں سب سے نچلی زمین، اب ہم اسے کیا کہیں گے، پاتال کہیے، جو بھی کہیے، کہ اگر پاتال تک بھی رسی کو کوئی تم گرا سکو، نیچے اتار سکو، لَحَبِطَ عَلَى اللَّهِ، تو وہ اللہ ہی پر اترے گی۔ کیا سمجھیں گے اس کو؟ یعنی ایک تصور تو عام ہے اللہ کے ساتھ بلندی کا، اگرچہ اسٹرکٹ سینس میں تو یہ ہے کہ اللہ کسی جہت میں نہیں، کسی سمت میں نہیں۔ نماز میں اوپر دیکھنے کو بھی، آسمان کی طرف دیکھنے سے بھی روکا گیا، لیکن کچھ طبع بشری ہے، فطرت انسانی میں کچھ ہے اللہ کا تصور بلندی کے لیے۔ اسی لیے بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو روایات ہم تک پہنچی ہیں، خطبہ حجۃ الوداع میں حضور کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، جب آپ نے پہلے یہ سوال جواب کروا لیا، الا هل بلغت، تو لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں، اور جواب ملا انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہاں ہم گواہ ہیں حضور۔ 3 مرتبہ سوال و جواب، پھر ایک مرتبہ نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، اللہم اشہد، اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا لوگوں کی طرف، اللہم اشہد۔ اب یہ جو نگاہ کا اوپر سے نیچے جانا تھا، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہے ان پر کہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے انہیں پہنچا دیا، میری ذمہ داری ادا ہو گئی۔ اس میں نگاہ کا اوپر اٹھنا وہ وہی فطرت انسانی کہ اللہ کا تصور بلندی کے ساتھ ہے۔ یہاں حضور نے کیا فرمایا، تم اللہ کو صرف بلندی کے ساتھ سمجھ رہے ہو، 7ویں زمین تک بھی اگر کوئی رسی اترے گی، ما سقط الا علی اللہ لہبط علی اللہ، وہ گرے گی، پڑے گی اللہ ہی پر۔ اب یہاں ظاہر بات ہے کہ تعویل کرنی پڑتی ہے اس کی، الفاظ وہ ہیں، الفاظ سامنے رکھیے، تعویل کی بات تو پھر میں آپ سے عرض کروں گا بعد میں۔ تو یہ اصل میں اسی، اور اس کے بعد حدیث ابھی پوری نہیں ہوئی، قال ابو ہریرہ، یہ الفاظ جب آپ نے فرمائے، والذی نفسی بیدہ لو انکم دلیتم بحبل الی الارض السفلی لہبط علی اللہ، قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، ثم قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو الاول والآخر والظاہر والباطن، پھر حضور نے اس آیہ مبارکہ کو تلاوت فرمایا، وہی ہے الاول، وہی ہے الآخر، وہی ہے الظاہر، وہی ہے الباطن۔ گویا کہ ان الفاظ مبارکہ کی ایک شرح ہے جو محمد رسول اللہ نے اس طرح بھی کی۔ اب یہ دو جو ہیں چیزیں خاصی ایک دوسرے سے دور کی ہیں، لیکن میرے نزدیک وہی معاملہ ہے کہ مختلف سطحیں ہیں فہم اور شعور کی، ان کے اعتبار سے گفتگو ہوگی۔ عوامی سطح پر واقعہ یہ ہے کہ اس مشکل مقام کے لیے اس کی اس سے عمدہ تسہیل ممکن ہی نہیں، آسان بنا دینا اس درجے تک، انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، اس سے زیادہ تسہیل، آسان کر دینا کہ ہر انسان اس کو سمجھ لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہی ہے محمد الرسول اللہ کا فرض منصبی، قرآن کی مشکلات کو آسان کرنا۔ لیکن یہ کہ بزم میں اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی، اہل نظر کے لیے بھی تو ہدایت و رہنمائی قرآن میں بھی آئی ہے، اور اس کی تبیین بھی محمد الرسول اللہ کے ذمے ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ حوالہ جو ہے اس حدیث کا، ان الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی سامنے رکھیے کہ اللہ تعالیٰ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ اگر کوئی رسی 7ویں زمین پر بھی نیچے اتاری جائے گی تو بھی اللہ ہی پر پڑے گی۔ اب یہاں اصل میں سب سے پہلے تو وہ بات سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی کہیں تم ہو۔ جمہور متکلمین کا جو عقیدہ ہے وہ جان لیجئے کہ ہمیں یہاں تعویل کرنی پڑے گی، وہی تعویل جو یہاں تعویل کی، اس حدیث کے اندر تعویل کی گئی۔ اللہ کا یہ ہر جگہ موجود ہونا
بحیثیت اس کے علم کے ہے، قدرت کے ہے، اس مدد کے ہے، ہر جگہ جہاں بھی کہیں تم ہو، تم اس کے نگاہوں میں ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کے علم میں ہو، اس کے علم سے باہر نہیں ہو۔ معکم، ہر جگہ اس کی نصرت تمہارے شامل حال ہو سکتی ہے، ہر جگہ جو ہے وہ اس کا ہر جگہ موجود ہونا تعویل کی گئی کہ یہاں بذات ہی نہیں بلکہ بصفات ہی ہے اس کا وجود، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی نصرت کے اعتبار سے وہ ہر جگہ، ہر آن، ہر لحظہ موجود، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم۔ اور اس حدیث کی بھی تعویل یہی کی گئی ہے کہ یہ جو اللہ پر اس رسی کا واقع ہونا ہے، پڑھنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت، علم اور اس کی نصرت، اس کی حفاظت اس کے اعتبار سے ہے، یہ اس کی ذات کے اعتبار سے ہے۔ یہ تعویل ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں وہ عام ہیں، ہوا معکم اینما کنتم، وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم۔ اب اس میں ایک آخری بات جو آج کہہ رہا ہوں، مجھے تو اندیشہ یہ ہو رہا ہے کہ آج تو ہماری بات، یہ درس کا جو نصاب تھا اس میں معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ صرف ایک مثال دے کر آج کی بحث میں ختم کروں گا، اس لیے کہ وقت معین سے زیادہ میں انشاءاللہ نہیں لوں گا، میری اپنی صحت کے اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ میں اس کی پابندی کروں۔ اگرچہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت اگر 1 گھنٹہ بھی میں اس بحث کو جاری رکھوں تو آپ ہلیں گے نہیں اپنی جگہ سے۔ ایک ہے اشتیاق جو پیدا ہو چکا ہے ذہن میں، ایک سوالات کا ایک بڑا طوفان ہے۔ میں صرف ایک مثال آخری دے رہا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال بھی بہت عمدہ ہے، لیکن جو سب سے اعلیٰ مثال مجھے ملی ہے، اور میں اس کے حوالے سے کتاب کے مطالعے کا بھی مشورہ دوں گا، مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الدین القیم۔ 2 کتابیں ہیں، بارہا میں نے تذکرہ کیا ہے، الدین القیم اور النبی الخاتم، ایک سیرت پر اور ایک اصول دین اور فلسفہ دین پر، ایک سیرت النبی پر اور نبی الخاتم، دونوں چھوٹی چھوٹی لیکن بڑی بڑی والیومز پر بھاری۔ اس میں انہوں نے مثال دی ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن کے لیے، لیکن یہ کہ تمہارا بھائی کیا معاملہ ہے اس کا ہے؟ اب یہ 100 طرح کے لیمیٹیشنز ہیں، اس کا بھی مجھے خیال رکھنا ہوتا ہے، مضمون کا بھی خیال، اپنا پروگرام جو میں نے بنا لیا اس کا بھی خیال۔ اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں شاید آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوں جیسا کہ مجھے آگے بڑھ جانا چاہیے تھا، مجھے ایک پورا اور درس جو ہے اسی موضوع پر لینا ہوگا، تو میں یہیں پر اس بحث کو ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ جو بات میں کہنے والا تھا وہ اس وقت ان 2-3 منٹوں میں نہیں آ سکے گی، وہیں سے انشاءاللہ اگلا درس شروع کریں گے۔ جن حضرات کو اس دوران میں دلچسپی ہو جائے اور وہ ان موضوعات سے کوئی اپنی مناسبت ذہنی اور طبعی محسوس کریں، ان کو میں نے مشورہ دیا ہے الدین القیم مولانا مناظر احسن گیلانی کی، وہ اس ہفتے کے دوران دیجیے اور پڑھیے۔ باقی یہ کہ اس پر گفتگو جو ہے اصلاً وہ اب آئندہ ہفتے کو ہوگی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر۔